مکن نہ کر التفات بمال بخیل، التفات توجہ، بمال بخیل بخیل کے مال کی طرف، نہ کر تو بخیل کے مال کی طرف بالکل توجہ، جن کے بخیل کے مال کی طرف بالکل توجہ بھی نہ کر۔ مبر نام مال و منال بخیل، مبل نہ لے نام مطلب نام، مال و منال یہ مال و دولت، بخیل بخیل نہ لے بخیل کے مال و دولت کا نام۔ ایک تو اس کے مال کی طرف توجہ نہ کر، دوسرا اس کے مال و دولت کا نام بھی نہ لے، ذکر بھی نہ کر کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ بخیل از بود زاہد بحر و بر، کہتے ہیں بخیل جو ہے ار کا مطلب ہے اگر، بود ہو، زاہد عبادت گزار، بحر و بر یہ خشکی اور تری کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بحر کا مطلب دریا، واو معنی اور بر معنی خشکی مطلب جنگل۔ بخیل اگر دریا اور جنگل کا عبادت گزار ہو، مگر مطلب کہ دریا میں بھی عبادت کرتا ہو، اتنا مطلب کہ مبالغے کے طور پہ استعمال کیا گیا معنی، عبادت کرتا ہو، اور چاہے جنگل میں عبادت کرتا ہو، جہاں بھی اتنا بڑا عبادت گزار ہو۔ بخیل اگرچہ ہو خشکی و تری یا دریا و جنگل کا عبادت گزار، بہشتی نہ باشد بے حکم خبر، فرماتے ہیں بہشتی جنتی نہ باشد نہیں ہوگا، بے حکم خبر، حکم منی حکم تے خبر کا مطلب ہے یہاں پہ حدیث پاک، حدیث پاک کی روشنی میں جنتی نہیں ہوگا، اگرچہ وہ عبادت گزار ہے لیکن حدیث پاک کی روشنی کے مطابق، حکم حدیث کے مطابق جنتی نہیں ہوگا۔ بخیل ارچے باشد تونگر بمال، بخیل ارچے اگرچہ باشد ہو تونگر غنی بمال مال کے ساتھ، بخیل اگرچہ مال و دولت کے سبب غنی ہو، پھر کیا ہوگا؟ باخواری چو مفلس خورد گوش مال، بخواری ذلت کے ساتھ، چوں یہ مثال کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ جیسے لے لیں، خواری ذلت، چوں جیسے، مفلس نادار غریب، خورد کھائے گا، گوش مال اس کا مطلب ہے سزا، کہ غریب محتاج کی طرح سزا کھائے گا۔ یہاں پہ چوں کا مطلب جیسے، مثال یا طرح بھی مثال کے طور پہ استعمال ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ ہوگا غریب محتاج کی طرح سزا کھائے گا۔ اب مطلقاً غریب محتاج نہیں مراد، یعنی کہ دنیا و آخرت یہاں پہ نہیں مراد ہوگی، چونکہ غریب جو ہے نا، حقیقی غریب اور پھر صبر اور شکر کرنے والے، ان کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ وہ امیروں کی بمثل 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ سزا سے مراد دنیا کے حوالے سے، اگرچہ پہ اس کے پاس مال ہو نا، دولت ہو، وہ مالدار ہو، لیکن پھر بھی وہ سزا کھائے گا۔ مطلب غریب اور نادار جو ہوتا ہے وہ اپنا گزارا چلاتا ہے، بعض اوقات اسے کھانے کو ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا، لیکن وہ مشکل سے دن گزارتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن جو مالدار ہے نا، بخیل مالدار ہے، اگرچہ غنی ہے، مال و دولت اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ غریبوں کی طرح زندگی گزارے گا، سزا پائے گا۔ یہ بھی سزا ہے نا، آدمی کے پاس بہت کچھ ہو، اس کے باوجود بھی خرچ نہ کیا جائے، اس کے باوجود بھی ضروریات پہ نہ لگایا جائے، تو یہ ایک قسم کی سزا ہے کہ بچے بلک رہے ہوں، ماں باپ ترس رہے ہوں، گھر والے جو ہے نا وہ منتظر ہوں خرچ کرے، اور وہ خرچ نہ کرے، تو ایک قسم کی سزا ہے کہ مال و دولت پڑا ہے پھر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا۔ یہ ایک سادہ سا جملہ سمجھ لیں، خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ تو جب آدمی سے دین چلا جائے نا، تو آدمی کے پاس دولت جتنی بھی آ جائے تو وہ ایک قسم کی بے وقوف سا ہو جاتا ہے، بخیل بن کے
جہاں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ نہیں کرتا، اور جہاں پہ نہیں کرنا ہوتا وہاں پہ خرچ کر کے اپنے آپ کو سخی کہلوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ سخی کہلوانا چاہتا ہے لیکن کہتا کوئی نہیں ہے۔ اب سعدی شیرازی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہرگز تم سخی نہ کہنا، وہ اس کے پاس اگرچہ مال ہو اس کے باوجود جو ہے نا وہ مفلس اور محتاج غریب کی طرح جو ہے سزا پائے گا۔ سخیاں سے اموال برمی خورند، سخی جو ہے نا سخیاں، سخی زے منی سے، اموال مال و دولت، برمانا پھل، می خورند وہ کھاتے ہیں، مطلب وہ کھاتے ہیں، سخی اپنے مال و دولت سے پھل کھاتے ہیں۔ بخیلاں غم سیم و زر می خورند، بخیلاں بخیل لوگ، غم سیم غم معنی غم دکھ، غم کا معنی غمی مراد لے لیں، سیم و زر، سیم بمعنی یہاں پہ دوسرا چاندی ہے، واو معنی اور زر معنی سونا، می خورند وہ کھاتے ہیں، یعنی بخیل لوگ سونے اور چاندی کا غم کھاتے ہیں۔ اب سخی جو ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا بھی ہونا تو وہ خرچ کر دیتے ہیں، تو خرچ کرتے ہیں، ایک تو خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور جو بخیل ہے نا وہ خرچ تو نہیں کرتے لیکن وہ غم کھاتے ہیں، رات کو رکھا پھر بھی ڈرا کہیں چور نہ لے جائیں، خزانہ رکھا اور ڈر پھر بھی ڈر ہے کہ کہیں چور نہ لے جائیں، اور دن ہے تو دن بھی ڈر کے مارے، کبھی اپنی جان کا خطرہ ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور میں جو ہے نا خراب ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، اور کبھی جو ہے مال کا خطرہ ہے کہ مال کو چرا لے گا، تو وہ صبح و شام غم کے مارے زندگی گزارتے ہیں، صبح و شام غم میں گزرتی ہے۔ اور جو سخی لوگ ہیں وہ خود جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ خود بھی کھاتے ہیں اور آگے دوسروں کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب اس سارے سبق میں ہمارے لیے آج ہم ریوائزنگ نہیں کریں گے چونکہ سبق تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، اس لیے سبق تھوڑا سا مطلب کہ ایک دو نقطے ذہن میں بٹھا لیں۔ وہ یہ کہ اس پورے سبق میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے بخیل نہیں بننا، ہم نے خرچ کرنا ہے، لیکن خرچ اس جگہ پہ کرنا ہے جہاں پہ شریعت اجازت دے، بے تکا خرچ نہیں کرنا۔ یہ جو آج کل کے دور میں ہمارا معاشرہ دو نمبر لائن پہ چلا ہوا ہے، ایک تو وہ جیسے مجرے وغیرہ ہوتے ہیں، کنجریاں وغیرہ نچائی جاتی ہیں ان پہ خرچ کر دیتا ہے، دوسرا یہ ہمارے جو فوتگی کے رسومات ہوتی ہیں ان پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ہاں شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنی شریعت اجازت دیتی ہے ختم وغیرہ ایصال ثواب میت کو کرنا جائز ہے بالکل، کلخانی کا اگر ختم دلوائیں یا 40ویں والے دن دلوائیں، 5ویں دن دلوائیں، 7ویں دن دلوائیں، 20ویں دن، جس دن مطلب کہ مرضی کرے، مستحب دلوانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن لاکھوں روپے خرچ کر دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات رہی کہ آج کل جو اللہ معاف کرے ایک طبقہ ہے 2 نمبر نعت خوانوں کا، جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں، فاسق فاجر ہیں، شریعت کی شین کا نہیں پتہ، کلام کفریہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ نوٹوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں محفل پہ اور اس کے باوجود جو ہے نا نتیجہ کوئی نہیں سامنے آتا۔ غریب جو ہیں اس کے بچے ترس رہے ہوتے ہیں اور جناب ساتھ 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی محفل ہو رہی ہوتی، 2-3 عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر مدارس کا رخ کیا جائے اور مدارس کے ساتھ معاونت و مدد کی جائے تو یہ یہاں پہ جائز ہے، چونکہ وہاں پہ عالم پیدا ہوں گے، دین متین کا کام کریں گے، اور علماء کے ہی سبب یہ دنیا قائم ہے، تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں پہ خرچ کرنا ہے، فضول خرچی بھی نہیں کرنی۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑی اور پھر جو ہے نا اس کو چھپا لینا کھانے کو، یہ ایک قسم کا بخل ہے، اس سے بھی اعراض کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود جو ہے نا آدمی کو کیا کہتے ہیں بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، جیسے قارون ہو گیا تھا، شریعت کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر سخاوت اپنائیں، سخی ہو جائیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سخی علم کا سخی ہے، علماء ہیں کہ جو علم کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو امید واسع کہ کچھ نہ کچھ ذہن میں بیٹھ کے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔